لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. مومنین اور مومنات، موالیان حیدر کرار پروردگار عالم کا یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اذان محترم، مسلسل گفتگو کا محور ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں کہ جن کی سیرت طیبہ سے کچھ اسباق اور کچھ پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جا رہا ہے. سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے اعتبار سے آپ نے کچھ بیان پچھلے درس میں سماعت فرمایا اور اس درس میں بھی انشاءاللہ کچھ واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سیرت ائمہ اطہار علیہم السلام بہت زیادہ بڑا اور وسیع موضوع ہے کہ جس کو ایک کوزے کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے جتنا محدود وقت کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سک رہا ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ واقعہ کہ جو شنیدہ شدہ نہ ہو، کہ جو پہلے سنے ہوئے نہ ہوں، انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. البتہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے اعتبار سے جب گفتگو ہوتی ہے تو مولا کے معاجز، مولا کے علمی کمالات، مولا کا زہد و تقوی، مولا کی عزاداری اور مولا کی عزا اور مولا پر رونا اور مولا کے لیے مجلس کا انعقاد کرنا، اس کے اعتبار سے جو روایت ہیں اس کا بیان، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے خصائص الحسین علیہ السلام کا عنوان اپنی جگہ پر باقی ہے اور مستقل ایک عنوان ہے جس پر الگ سے گفتگو ہوگی اور ہونی چاہیے، کہ جس میں وہ خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں، وہ خاص باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو ایکسکلوزیولی اور خاص طور سے صرف اور صرف آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو عطا ہوئی ہیں، اور سوائے مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کے وہ فضائل اور کمالات اور کسی کو رب ذوالجلال نے عطا نہیں کیے. اس کے علاوہ مولا آقا حسین علیہ السلام کی کچھ تعلیم شدہ دعائیں اور کچھ اور واقعات اس اعتبار سے آج کی حد تک ہم جس واقعے سے اور جس روایت سے آغاز گفتگو کر رہے ہیں وہ روایت کتاب الخرائج والجرائح کے اندر موجود ہے،
اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام اپنے غلاموں کو اور اپنے نوکروں کو جب کسی کام سے، کسی مقام پر، کسی مقصد سے بھیجا کرتے تھے تو آپ ان کو مکمل ہدایت فرماتے تھے کہ دیکھو اس روٹ سے جانا، اس راستے سے جانا، اور حتیٰ واپسی کہاں سے آؤ گے یہ تک بتا دیتے تھے، اسپیسیفائی کرتے تھے، اور پری ڈیفائنڈ انداز میں ان کو بھیجتے تھے پہلے سے بتا کر کہ دیکھو تم نے جانا ہے اس راستے سے ایسے ایسے ہے، واپس اس راستے سے ایسے ایسے آنا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ اگر یاد رکھنا، اگر میرا کہنا نہ مانا تو نقصان تمہارا ہوگا۔ مگر عزیزان محترم ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سارے کے سارے جو مولا کے غلام تھے، جو کسی ایک کام سے کسی جگہ پر جا رہے تھے اور آقا کا کچھ سامان لے کر کہیں پہنچانے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی امام تو یوں ہی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ تم یہاں سے چلے جانا اور ہم کو راستہ بتاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کبھی کچھ ہوا تو نہیں ہے اور ہم اتنے سارے لوگ ہیں، تو اگر احتمال بھی ہوا کسی خوف کا اور کسی خطر کا تو وہ احتمال ہماری تعداد کی وجہ سے ڈھک جائے گا اور چھپ جائے گا، ہم ان پر غالب آ جائیں گے، چاہے کتنے ہی لوگ آ جائیں، ہم تو ہیں تعداد میں اکیلے تو نہیں ہیں، تو ہمیں کوئی کیسے نقصان نعوذ باللہ من ذالک پہنچا سکتا ہے۔ اور بہرحال انہوں نے یہ سوچا کہ اس مرتبہ ہم وہ روٹ فالو کر کے نہیں جائیں گے کہ جو آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ڈیفائن کر دیا تھا اور ان کو بتا دیا تھا۔ جان بوجھ کر مولا کی مخالفت کی، اور جان بوجھ کر مولا کی مخالفت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ راستے میں ڈاکہ پڑا۔ جب ڈاکہ پڑا تو وہ سب کے سب قتل ہو گئے، اور سامان جتنا بھی تھا ان کے پاس، وہ سامان کن کا تھا؟ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تھا، آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کا۔ وہ سارے کے سارے غلام تھے کس کے؟ وہ بھی آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے غلام تھے۔ ساروں کو قتل کر دیا، سارا سامان لٹ گیا، اور مولا تک یہ خبر پہنچی۔ جیسے مولا تک یہ خبر پہنچی تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انہیں اس راستے کا منع بھی کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس راستے سے نہ جانا، وہ پھر بھی اس راستے سے گئے۔ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام پھر بھی امیر مدینہ، اس وقت جو مدینہ کا والی تھا، اس کے پاس گئے، اور جانے کے بعد مولا نے فرمایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے اور میرا بہت مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ کا مالی نقصان ہوا اور یہ ساری چیزیں۔ مولا آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس والی مدینہ سے یہ کہا، گورنر آف مدینہ سے یہ کہا کہ جب چور اور ڈاکو عمرہ کی پناہ میں آ جانے لگیں اور ان کی پناہ میں چلنے لگیں تو جو رعیت ہوتی ہے، جو پبلک ہوتی ہے، جو عوام ہوتی ہے، اس کا یہ حال تو ہونا ہی ہے۔ جب چور اور ڈاکو عمرہ کی اور ان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں تو پھر عوام کا یہ حال ہونا طے ہے۔ جیسے یہ سنا تو امیر کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کا مخالف نہیں ہوں، اور ہم نے کس چور اور ڈاکو کو پناہ دی ہے؟ آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً سے اس چور کا اور ڈاکو کا نام لیا اور کہا کہ فلاں شخص جو آپ کے فلاں منصب پر فائز ہے اور اتنا بڑا عہدہ آپ نے اس کو دے کر رکھا ہے اپنے دربار میں، اور آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے شہر میں اور شہر کے باہر۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم 7 آدمی تھے۔ اچھا، پہلے مولا نے اس کا نام لیا اور نام لینے کے بعد اس کو بلوایا۔ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے والی مدینہ کو یہ کہا کہ فلاں شخص کو بلائیے کہ جو آپ کے فلاں عہدے کے اوپر فائز ہے۔ بلایا، اور بلانے کے بعد اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آقا نے فرمایا تم 7 لوگ تھے، تم 7 لوگ تھے، 4 تم غلام تھے جن میں سے 3 حبش کے رہنے والے تھے اور 4 یہی عرب تھے، غلام تھے۔ تم 7 افراد نے مل کر یہ طے کیا کہ فلاں جگہ پر اکٹھا ہو گئے اور فلاں فلاں ہتھیار تمہارے ہاتھوں میں تھا۔ تم نے فلاں جگہ پر گھات لگائی، اس جگہ کو اپنی پناہ بنایا، اور میرے فلاں غلام کے پاس فلاں چیز تھی، وہ تم نے اس سے لوٹی ہے اور وہ اس وقت تمہارے پاس فلاں فلاں جگہ ہے۔ تم نے قتل کیا انہیں، ان کا یہ سامان جو ان کے پاس تھا
یہ فلاں نے لوٹا، ان 7 لوگوں میں سے مسٹر اے نے یہ لوٹا، مسٹر بی نے یہ لوٹا، مسٹر سی نے یہ لوٹا، یہاں تک کہ 7 کی مولا نے تفصیل بیان فرما دی. اور اس کے بعد کہا کہ وہ مال لوٹنے کے بعد ان کو قتل کیا تم نے، اور قتل کرنے کے بعد وہ سامان تم نے فلاں فلاں جگہ پر لے جا کر چھپایا ہوا ہے. اور اب تم یہاں پر موجود ہو. اب یہ لوگ پلٹ کر سوال کرتے ہیں کہ اے مولا کیا آپ ہمارے ساتھ تھے؟ یہ تو آپ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آپ ہمارے ساتھ تھے، اور آپ صرف اور صرف ہمارے اعمال سے واقف نہیں بلکہ آپ ہماری نیت سے بھی واقف ہیں. مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں صرف تمہارے ساتھ نہیں تھا، میں صرف تمہارے ساتھ نہیں تھا بلکہ کرۂ ارض پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس واقعے سے امام معصوم مطلع ہوتے ہیں، ان کو اطلاع ہوتی ہے. امیر مدینہ نے سب کو گرفتار کروایا اور سب کو قتل کروایا، نے سب کو سزائے موت دی، اور وہ سارا کا سارا غلام، سارا کا سارا مال ریٹریو اور ریکور کروا کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، واپس ان کو ان کی تحویل میں دے دیا. اور اس کے بعد قصاص کے طور پر ان سارے کے سارے جو عہدیدار بھی تھے یا جو غلام بھی تھے، جن لوگوں نے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں کو قتل کیا تھا، ان کو قتل کروا دیا قصاص کے طور پر. یہ ایک معجزہ کہ امام معصوم مولا کس انداز سے اپنے جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے احوال سے آگاہ ہوتے ہیں اور واقف ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کام کر لیں گے مولا کو نہیں پتہ چلے گا، ہم فلاں کام کر لیں گے کسی کو نہیں پتہ چلے گا. آقا کو تو سب معلوم ہے، اور کسی کو بھی دھوکہ دینا ممکن ہے، امام معصوم کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ میں فلاں نیت رکھ کے بظاہر اچھا کام مگر نیت میں یہ برا کام، نیت سے بھی امام معصوم علیہ السلام واقف ہیں. لہٰذا کوئی بھی ایسا کام کہ جو دین کی روح سے ٹھیک نہیں ہے، مسلمہ عقائد کی روح سے ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں حیا امام معصوم علیہ السلام سے کرنی چاہیے. خیر، آقا ابا عبداللہ علیہ السلام آپ کی حیات طیبہ میں مومن کو خوش کرنے کے اعتبار سے بھی ایک بہت ہی اہم واقعہ ملتا ہے. بہار الانوار کے اندر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام ہی سے یہ بات مروی ہے، یہ روایت مروی ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کی ایک حدیث کا تجربہ کیا ہے، یعنی مجھے تجربہ ہوا ہے اپنے نانا کی ایک حدیث مبارک کا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما گئے؟ وہ حدیث کیا تھی؟ نماز کے بعد یا نماز کے علاوہ اگر کوئی افضل عمل ہے تو وہ ہے مومن کو خوش کرنا. اب یہ کس میں آیا؟ یہ فروعات میں آیا. نماز کا ذکر کرنے کے ذریعے سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ بات فروعات کے اندر کی جا رہی ہے. کہیں تم افضل عمل یہ نہ سمجھ لینا کہ اصول کے اندر بات ہو رہی ہے، بات اصول دین کے اندر نہیں ہو رہی ہے، بات فروع دین کے اندر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، فروع دین کے اندر نماز کے علاوہ اور نماز کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو وہ ہے مومن کو خوش کرنا. مولا ارشاد فرماتے ہیں تجربہ کیسے کیا؟ آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایکسپیرینس کیسے کیا؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ سے باہر گیا تو میں نے غلام کو دیکھا، اور وہ غلام، اس غلام کو میں نے اس عالم میں دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا تھا، اور اس کے کھانا کھاتے ساتھ ایک جانور اس کے بیٹھا ہوا تھا، اور ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک لقمہ اس حیوان تھا. ایک کتا تھا کہ جو بیٹھا ہوا تھا، ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک لقمہ اسے کھلاتا تھا. اچھا، وہ مجھ سے بے خبر تھا. سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو غلام تھا، وہ جو بیٹھا ہوا تھا، وہ جو کھا رہا تھا، ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک لقمہ حیوان کو دیتا تھا، اس جانور کو. تو وہ مجھ سے بے خبر تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اسے دیکھ رہا ہوں. وہ کام کیے جا رہا تھا. میں کافی دیر تک دیکھتا رہا، یہاں تک کہ جب ختم ہو گیا، اس نے اپنا کھا لیا، تو میں اس کے پاس گیا، میں آگے بڑھا اور اس سے جا کر میں نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو یہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے جد امجد کی ایک حدیث ہے،
آپ کے نانا کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو اپلائی کر رہا ہوں اور اس کا اثر دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے نانا کی حدیث کا ایک اثر دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اب حدیث تو تھی مومن کے بارے میں، تو واقعہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ یہ کہتا ہے، غلام کہتا ہے کہ آپ کے نانا نے فرمایا کہ مومن کو کھلانا فروعات کے اندر نماز کے علاوہ سب سے افضل عمل ہے، لہٰذا مومن کو کھلاؤ۔ لیکن مولا میں اتنا تو تونگر ہوں نہیں، میں اتنا تو مالدار ہوں نہیں، میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں کسی مومن کو کھلا سکوں، تو آقا میں اس اللہ کی مخلوق کو کھلا کے اثر دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے۔ میری جتنی استطاعت ہے نا میں اتنا کر رہا ہوں، میں اس حیوان کو کھلا سکتا ہوں، ایک لقمہ خود کھا رہا ہوں، ایک اسے دے رہا ہوں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول نے جو فرمایا ہے کہ یہ افضل عمل ہے تو اس کا اثر کیا ہے، میں اس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی کوئی حاجت ہے، اور آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے پلٹ کر اس سے پوچھا کہ یہ بتا تیرا غم کیا ہے، تیرا سوال کیا ہے، تقاضا کیا ہے۔ کہتا مولا میں ایک یہودی کے یہاں غلام ہوں اور میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے آگے میرے ساتھ چل، اور مولا اس کے ساتھ گئے، یہودی کے گھر کا دروازہ نوک کیا، اور جاتے ساتھ جیسے وہ یہودی باہر آیا تو آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہا دیکھ یہ تیرا غلام، یہ مجھے فروخت کر دے، اور یہ کہہ کر آقا نے 200 دینار اس کے حوالے کیے، 200 دینارز مولا حسین علیہ السلام نے اس کو دیے اور کہا یہ میں تجھے دیتا ہوں، یہ غلام تو مجھے فروخت کر دے۔ یہودی کہتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئے، آپ چل کے یہاں تک آئے، اس کے احترام میں، یہودی ہے مگر مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کا احترام کرنا جانتا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ چل کر آ گئے، اس کے احترام میں بلا قیمت آپ کو یہ غلام عطا کرتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں، اور یہ 200 دینار بھی آپ رکھ لیجئے۔ آقا نے فرمایا یہ 200 دینار میں تجھے دے چکا ہوں، ہبہ کر چکا ہوں، دے چکا ہوں، اور جو ہم اہل بیت دے دیا کرتے ہیں، کسی کو ہبہ کر دیا کرتے ہیں، وہ پھر واپس نہیں لیا کرتے، لہٰذا یہ 200 دینار اس نے دیے، اور کہتا ہے کہ یہ باغ بھی میں مولا آپ کو دیتا ہوں کہ یہ آپ کے قدموں کا صدقہ، یہ باغ بھی میں آپ کو عطا کرتا ہوں۔ آقا نے 200 دینار نہیں لیے اور فرمایا کہ یہ باغ جو تو نے مجھے دیا ہے، یہ باغ میں غلام کو گفٹ کرتا ہوں اپنی طرف سے، تو نے مجھے دے دیا، میں نے اس غلام کو دے دیا۔ اس کی زوجہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب آقا نے اس غلام کو آزاد کیا، اور اس غلام کو آزاد کرنے کے بعد وہ باغ کے جو یہودی نے آقا حسین علیہ السلام کو دیا تھا، وہ باغ بھی مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے اس غلام کو دے دیا، تو یہ 200 دینار جو مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے لینے سے، واپس لینے سے انکار کیا، یہ کہہ کر کہ ہم اہل بیت جو دے دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں لیتے، تو وہ 200 دینار بھی اس یہودی شخص نے اس غلام کو دے دیے۔ اب غلام آزاد بھی ہو گیا، یہ خود ایک بہت بڑی قیمتی چیز اسے ملی، آزادی۔ اس کے بعد اسے وہ باغ بھی ملا، کل تک جس باغ میں وہ نوکری کرتا تھا آج اس باغ کا مالک ہے، اسے وہ 200 دینار بھی ملے کہ جو آقا ابا عبداللہ علیہ السلام اس کی غلامی، اس کی آزادی کی قیمت دے رہے تھے، وہ بھی اسے مل گئے۔ اور یہ سارا منظر اس کی زوجہ دیکھ رہی تھی یہودی کی۔ وہ آتی ہے اور آنے کے بعد آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کر کے کہتی ہے کہ مولا اگر ہو سکے تو مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہوتی ہوں آپ کے ہاتھوں۔ جب اس یہودی شخص نے دیکھا کہ وہ زوجہ اس کی مسلمان ہو گئی ہے، تو یہ یہودی شخص کہتا ہے کہ آقا میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، اور یہ گھر میں اپنی زوجہ کے نام تحویل کرتا ہوں اور اسے ہدیے کے اندر دے دیتا ہوں اور ہبہ کر لیتا ہوں۔ بس اذان محترم، کیا تھا یہ واقعہ اور کیا تھی یہ روایت؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کھلانے کا ثواب، مومن کو کھلانے کا ثواب۔ مومن کو کھلانے کا ثواب تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے، غلام، ایک مسلمان غلام یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں کسی مومن کو کھلا سکوں، میں اللہ کی کسی ایک ذی روح مخلوق کو کھلا رہا ہوں جس میں روح ہے، حیوان ہی ہے، جانور ہی ہے، مگر اسے کھلا رہا ہوں۔ کیوں کھلا رہا ہوں؟ نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیتا ہوا کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول کے اس حدیث کے اندر کتنا اثر ہے،
اور وہ اثر اس نے اسی وقت دیکھا کہ مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہا بھائی بتا تیرا غم کیا ہے؟ میرا غم یہ ہے، میں یہودی کے یہاں ہوں، نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ گئے، نجات بھی ملی، آزادی ملی، وہ باغ بھی ملا، وہ 200 دینار بھی ملے، اور صرف اسے نہیں بلکہ وہ جو یہودی تھا، اس کا جو مالک تھا، اسے اس کا یہ اثر، اس تک اس کا یہ اثر پہنچا، اس کے کھلانے کا اثر، غلام کے کھلانے کا اثر مالک، یہودی مالک تک یہ پہنچا کہ وہ اس کی زوجہ اسلام لے آئی، وہ خود بھی اسلام لے آیا، اور زوجہ کے نام اس نے اپنا گھر کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مومن کو کھلانے کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری فلاں مشکل حل ہی نہیں ہو رہی، کیا کریں، ہمارا فلاں کام میں پھنسا ہوا ہے، اس نیت سے کسی مومن کو کھانا کھلا دیں، یقین جانیے بہت تیزی کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو موجب عمل ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو دسترخوان بچھا کے کھانا کھلا دیا جائے، کسی مومن کا پیٹ بھر دیا جائے۔ لہٰذا اس بات کو ہم سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے لیں اور سیکھیں کہ مومن کو کھانا کھلانا چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک واقعہ اور وہ کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے بحار الانوار کے اندر، اور ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، یہ بھی مانگ رہا ہے، یہ بھی مولا سے کچھ مانگ رہا ہے، اور مولا اس کو عطا کر رہے ہیں، مگر عطا کرنے سے پہلے آقا نے کیا کیا وہ دیکھیے۔ امام معصوم ہیں، ان کا ہر عمل حجت ہے، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کا کوئی عمل، کوئی مولا کا فعل کوشچنیبل نہیں ہے، ہم سراپا تسلیم ہونے چاہیے امام علیہ السلام کی کسی فرمان کے سامنے، کسی حکم کے سامنے، کسی کہے کے سامنے۔ خیر، بہار کی روایت ہے، اور اس روایت کے اندر یوں ملتا ہے کہ آقا حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا فرزند رسول مجھ پر ایک دیت واجب ہے، دیت کا مال ہے جو مجھ پر واجب ہے، ایک دیت میرے اوپر واجب ہے، اور وہ دیت مجھے ادا کرنی ہے، مگر میں مستطیع نہیں ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا کیسے؟ پہلے تو یہ سوال ہے کہ یہ شخص امام حسین علیہ السلام آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے پاس آیا کیسے؟ ایک شخص کے جس کے اوپر دیت ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کون سا پیسہ ہے، یہ جو پیسہ ہے یہ جرمانے کا پیسہ ہے، یہ جو مال میں نے نکالنا ہے یہ جرمانہ میں نے دینا ہے، دیت ہے نا بھائی، میں نے کسی کے حق پر تجاوز کیا تو اس کے عوض میں مجھے اس کو وہ مال دینا ہے۔ اب کسی کے پاس بھی جائیں تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی تم نے کیا ہے سوچ سمجھ کے کرتے، تو اب میں پیسے کیسے دے سکتا ہوں اس کام کے لیے؟ لہٰذا اسے اس بات کا تو علم تھا کہ مجھے آسانی کے ساتھ مال ملے گا نہیں، لہٰذا اس نے کیا کیا؟ لہٰذا اس نے پتہ کیا کہ کوئی ایسا کریم گھرانہ، کوئی ایسی کریم ہستی کہ جو مجھے منع نہ کرے، جو مجھے سمجھے، اکرم الناس کا اگر پتہ مجھے کوئی بتا سکے۔ تو کسی نے بتایا کہ حسین ابن علی فرزند رسول، نواسہ رسول ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، اور یہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ یہ کبھی کسی کو خالی نہیں ڈالتے۔ یہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں اپنی عرضی رکھی، اور مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے پیسے ادا کروں گا، مگر شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں تجھ سے 3 سوالات پوچھوں گا، اور پہلے سوال کا اگر جواب تو نے دیا تو 1/3 تیری دیت میں ادا کر دوں گا، 2 سوالوں کے جوابات دیے ان 3 میں سے تو 2/3 رقم میں ادا کر دوں گا، اور اگر تینوں سوالوں کے جوابات تو نے دیے تو یاد رکھنا جو تو کہے گا، جتنا تو کہے گا تجھے اتنا دے دیا جائے گا۔ اب عرب کہتا ہے قبلہ، اب سنیے گا، عرب کہتا ہے قبلہ، وہ جو آیا تھا نا دیت کے پیسے مانگنے کے لیے، ارینجمنٹ کرنے کے لیے، قبلہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا، آپ علم لدنی کے مالک ہیں اور میں ایک گوار عرب ہوں، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں جاہل شخص ہوں، مولا آپ علم لدنی کے مالک ہیں، میں آپ کے سوالوں کے جوابات دوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا نے فرمایا کہ احسان معرفت کی
مقدار کے مطابق ہوتا ہے. احسان جو کیا جاتا ہے کسی پر تو وہ بقدر معرفت کیا جاتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام اس کی معرفت کے لیول کو چیک کرنا چاہ رہے تھے. احسان بقدر معرفت ہوتا ہے، یعنی میں احسان تو کرنا چاہتا ہوں مگر پہلے اس سے پہلے تمہارے معرفت کا لیول تو دیکھوں کہ مجھے تم پر احسان کرنا کتنا ہے. اسی طرح سے رب ذوالجلال بھی جب اجر دے گا نا ہمارے آپ کے اعمال کا قیامت کے اندر، تو وہ اجر بھی ہمیں اپنے ایمان کے لیول کے مطابق ملے گا. مقدار ایمان ہماری کیا تھی. کسی کا لیول 1 پہ اگر ایمان ہوگا تو اس کو اپنے زیادہ عمل کی بھی نارمل جزا ملے گی، اور اگر کسی کا لیول 2 پر ہوگا آؤٹ آف 3 تو اسے اور بڑھ کر ملے گی، اور اگر لیول 3 پر ہوا تو چھوٹے عمل کی بھی بڑی اجر کا بھی بڑا اجر ملے گا اسے. تو احسان بقدر معرفت ہوتا ہے. تو آقا نے کہا کہ میں تجھ سے سوال پوچھوں گا. عرب نے کہا ٹھیک ہے آپ پوچھ لیجئے، اگر مجھے معلوم ہوا تو میں عرض کروں گا، اور اگر معلوم نہ ہوا تو آپ سے سیکھ لوں گا. تعظیم دیکھیے، ادب دیکھیے، آداب دیکھیے کہ بارگاہ امامت علیہ الصلوۃ والسلام میں کس ادب کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے. آقا نے پہلا سوال پوچھا بتا افضل الاعمال کون سا عمل ہے؟ جواب دیتا ہے اللہ پر ایمان افضل الاعمال ہے. اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان رکھنا ہے. دوسرا سوال مولا نے پوچھا کہ مصائب میں، مصیبتوں میں نجات کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ مصائب میں نجات کا ذریعہ، مصیبتوں میں نجات کا ذریعہ، ایگزٹ گیٹ اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. تیسرا سوال اس نے کیا انسان کی زینت کیا ہے؟ سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال پوچھا اس سے کہ انسان کی زینت کیا ہے؟ جواب دیتا ہے حلم کے ساتھ اگر علم ہو. انسان کی زینت کیا ہے؟ اگر حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، جھکے ہوئے ہونے کے ساتھ اگر اس کے پاس علم ہے تو یہ اس کی زینت ہے. مولا نے پوچھا اگر یہ نہ ہو تو؟ فرمایا اگر یہ نہ ہو تو پھر مروت کے ساتھ دولت ہو، دولت ہو مروت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ. مولا نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو کہنے لگا کہ صبر کے ساتھ فقر ہو، فقر فاقہ، فقیری ہو مگر صبر کے ساتھ ہو. آقا نے پوچھا اگر یہ بھی اس کے پاس نہ ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے، کیا پھر کیا ہو؟ تو کہا کہ پھر ایسے شخص پر آسمان سے بجلی گرنی چاہیے اور اسے ختم ہو جانا چاہیے. مولا مسکرا دیے، اور مولا نے مسکرانے کے بعد اسے جتنی اس کی دیت تھی اس کے لیے بھی رقم عنایت فرمائی، اور اسے ایک انگوٹھی بھی عنایت کی کہ جو بہت زیادہ قیمتی انگوٹھی تھی، اور اس سے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر لینا. مگر عزیزان محترم دیکھیے سرکار آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام معرفت کو دیکھ رہے ہیں. ہماری آپ کی بھی معرفت کو چیک کیا جائے گا، اور معرفت کو ایسے چیک کیا جائے گا کہ ہمیں اہل بیت اطہار پر بھروسہ کتنا ہے، ان پر یقین کتنا ہے، ان پر ایمان کتنا ہمارا مضبوط ہے. یا ہم کسی کے بھی بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کوئی آ کر کہتا ہے کہ علی بن ابی طالب کی یہ فضیلت کیسے ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ عقل سے سمجھ نہیں آتی، یہ معجزہ کیسے عقل میں آ سکتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو انسان کی عقل میں سما نہ سکے، فوق العادہ جو کام ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. تو کوئی بھی آ کر لاجیکلی اگر پروف کر دے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام یوں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام یوں اور نعوذ باللہ من ذالک یوں اور نعوذ باللہ من ذالک یوں، اور وہ اسی ڈگر پر بہنے لگے گا تو یقیناً اس کا ایمان کہاں رہے گا؟ تو ہمارا ایمان بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ ہمیں قیامت کے میدان میں اور ہمیں حشر کے میدان میں اپنے اعمال کی جزا کیا ملے گی. ہم اعمال پر تو بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، یہ کرو، اچھے اعمال کرو، فلاں اعمال کرو، لیکن اچھے اعمال کی جو جزا ملنی ہے، جس سکیل پر ملنی ہے، اس سکیل کی فکر ہی نہیں کرتے. اچھے اعمال کثیر ہوں لیکن جس اسکیل کے اوپر ملٹیپلائی ہو کے ہمیں ملنا ہے، ہم نے اگر اس کے اوپر کام نہیں کیا تو پھر اجر سے یقیناً محرومی اور کم اجر کا سامنا ہوگا. بہرحال عزیزان محترم، سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری سے بھی بہت پہلے، یعنی انبیاء تک
کربلا سے کوئی گزر رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی یاد دلائی جا رہی ہے، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے مصائب ذکر کیے جا رہے ہیں، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام پر کیا ہونے والا ہے، کیا بیتنے والی ہے، وہ یاد دلایا جا رہا ہے اور رلایا جا رہا ہے انبیاء کو، اور جلیل القدر انبیاء کے بارے میں مل رہا ہے کہ جو روایتیں مل رہی ہیں اس کے اندر یوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے ملا، حضرت نوح علیہ السلام کے اعتبار سے ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اعتبار سے، خود مولا کائنات علیہ السلام کے اعتبار سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے ملتا ہے۔ مگر یہاں پر رک کر ایک بات حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت الکافی کے اندر، بہار کے اندر، الاوالم کے اندر موجود، اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کا گریہ کرنا، اور وہ وجہ کہ جس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو نجات ملی، وہ آقا حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، نام پنجتن پاک علیہ السلام کا واسطہ دینا حضرت آدم علیہ السلام کی نجات کروا رہا ہے۔ اور آپ نے بار بار کا سنا ہوا آپ کا واقعہ، میں صرف اس روایت کا متن آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الکافی کے اندر علامہ مجلسی کی ایک روایت کو الکافی کے اندر لکھا گیا اور شمار کیا گیا، روایت کیا گیا کہ جو علامہ مجلسی نے در ثمین سے نقل کی ہے۔ اچھا، در ثمین کے مصنف نے اپنی تفسیر کے اندر کس آیت کے ذیل کے اندر فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم یا انہ هو السمیع العلیم، اس آیت کے ذیل میں اس کی تفسیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کیا ہے روایت؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ناموں کی تعلیم دی گئی اور امام حسین علیہ السلام کا نام سن کر گریہ کو نہ ہوئے اور پوچھا حسین کون ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، جناب جبریل نے کہا یہ آخری نبی کے فرزند ہیں، نواسے، اور ان کو کربلا کی زمین پر 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد شہید کیا جائے گا۔ کیا جواب دیا جناب جبریل نے؟ یہ حسین کون ہے؟ فرمایا جناب جبریل نے ولدک ھذا، یہ آپ کا بیٹا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، آدم علیہ السلام کی آل میں سے، ولدک ھذا یصاب بمصیبۃ تصغر عندها المصائب، آپ کے اس بیٹے پر ایسی مصیبت پڑنے والی ہے کہ جس مصیبت کے سامنے کائنات کی ہر مصیبت چھوٹی دکھائی دے گی، یعنی کائنات کی سب سے بڑی مصیبت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ ٹھیک، ولدک ھذا یصاب بمصیبۃ تصغر عندها المصائب۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی مصیبت ہوگی؟ اب وہ کون سی مصیبت ہوگی جب حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تو اس پوری مصیبت کو بیان کیا گیا ہے روایت کے اندر، اور اس کی عربی کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یقتل عطشانا غریبا وحیدا فریدا، قتل کر دیا جائے گا ان کو، آقا حسین علیہ السلام کو، وحیدن فریدن، عطشانن اکیلا، پیاسا، وحید و فرید، تک و تنہا، لیس لہ ناصر ولا معین، جن کے لیے مددگار اور ان کا معین کوئی نہ رہے گا۔ ولو تراہ یا آدم وعطشاہ وقلۃ ناصراہ حتی یحول العطش بینہ وبین السماء کالدخان فلم یجبہ احد الا بالسیوف، ان کی پیاس آسمان میں دھواں بن کر اڑ جائے گی اور کوئی ان کو جواب دینے والا نہ ہوگا سوائے تلواروں کے، اور تلوار کی وار کے ذریعے سے انہیں جواب دیا جائے گا، اور ان کے خون کے بہانے کے ذریعے سے، اور ان کو ذبح کیا جائے گا، ایسے ذبح کیا جائے گا جیسے شاۃ کو ذبح کیا جاتا ہے، گوسفند کو جیسے ذبح کیا جاتا ہے، من قفا ہو، اس کے پشت گردن سے اس کو جیسے ذبح کیا جاتا ہے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے بعد۔ اب ذرا سنیے گا وہ جملہ، فبکا آدم و جبرائیل بکاء الثقلا، بکاء الثقلا، بکا کیا آدم علیہ السلام نے اور جناب جبریل نے اس مصیبت کے بیان کو سننے کے بعد، بکاء الثقلا، جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر روتی ہے، خدا کسی کو یہ دن نہ دکھائے، جیسے بوڑھی ماں ایک جوان کے لاشے پر آ کر روتی ہے، ویسے حضرت آدم علیہ السلام نے اور جناب جبریل نے اس مصیبت کے بیان کو جبریل نے بیان کر کے، آدم نے سن کے گریہ فرمایا۔ آقا ابا عبداللہ کی مصیبت کو یاد کر کے رونا، آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی مصیبت کو سوچ کے، اس کو تصور کر کے گریہ کرنا، یہ حضرت آدم اور جبریل کی سنت ہے،
اور پہلی مجلس ہو رہی ہے روئے زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مجلس حسین ابن علی علیہ السلام اس انداز سے ہو رہی ہے کہ بیان کرنے والے جبریل ہیں اور سن کر رونے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، خود جبریل بھی رو رہے ہیں۔ اب آ جائیے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے اسی اعتبار سے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کے اس واقعے کو سنا اور اس کے بعد کیا امر انجام دیا کہ جس کے بعد آپ بی بی حوا سے آ ملے۔ بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 242، العوالم یا عوالم العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101۔ جناب حوا کو تلاش کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ کیسے ملی جناب حوا؟ یہ اس روایت کے اندر موجود۔ کیسے ملی ہیں جناب آدم کو حضرت حوا سلام اللہ علیہ؟ حضرت آدم کا سینہ تنگ ہوا، زمین پہ آنے کے بعد بی بی حوا سے جدائی ہو گئی، فراق ہو گیا، اور کریا شہر شہر پھرتے جا رہے ہیں اور حضرت حوا مل نہیں رہی تو انہیں تلاش نہیں کر پا رہے، غمگین ہوئے، لرزہ طاری ہوا، زمین پر گرے، خون جاری ہوا، سر کو بلند کر کے آواز لگائی اور ایک صدا بلند کی کہ پروردگار کیا مجھ سے کچھ اور خطا بھی ہوئی ہے کہ جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے؟ جواب آیا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، تو وہی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے، یا آدم ما حدث منک ذنب، آپ سے کوئی اور غلطی سرزد نہیں ہوئی، کوئی اور ترک اولا سرزد نہیں ہوا آپ سے، وَلَكِنْ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، لیکن بات یہ ہے کہ اس زمین پر آپ کے ولدک الحسین ظلمن، اس زمین پر حسین ابن علی علیہ السلام کو جو آپ کی آل سے تعلق رکھتے ہیں انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ فَسَالَ دَمُكَ مُوَافَقَةً لِدَمِهِ، تو آپ کا خون بھی ان کے خون کے بہنے کی موافقت میں یہاں پر بہا ہے۔ آپ کے خون کے بہنے کی وجہ یہ ہے کہ آقا حسین کا خون یہاں بہنے والا ہے، اس لیے اس موافقت میں آپ کا خون یہاں پر بہا ہے۔ کیا انداز ہے پروردگار، کیا کس امتحان سے اپنے نبی کو گزار رہا ہے، اور اپنے آخری نبی کے ایک بیٹے حسین ابن علی علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کروانے کا یہ انداز۔ فقال آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رب ایکون الحسین نبیا، کیا حسین نبی ہوگا؟ تو وہی ہوئی قال لا، نہیں حسین نبی نہیں ہوگا، ولکنہ صبت النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن حسین نبی کا ٹکڑا ہوگا، نبی کا بیٹا ہوگا۔ قالا ومن القاتل لہو، کون ہوگا اس حسین کا قاتل؟ قالا قاتلہ یزید لعین اہل السماوات والارض، کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کرنے والا ہے یزید ہوگا، جو کہ لعین ہوگا زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی، زمین والوں میں بھی اور آسمان والوں میں بھی وہ لعین شمار ہوگا۔ فقال آدم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا فأی شیء اصنع یا جبرائیل، تو اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ میں کیا کام کروں، میں کیا چیز انجام دوں، کیا کروں، میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فقال العنہ یا آدم، اے آدم یزید پر لعنت کیجئے، یہ جبریل کہتے ہیں۔ فلعنہ 4 مرات، تو حضرت آدم علیہ السلام نے 4 مرتبہ لعنت کی ہے یزید پر۔ ومشى خطوات الى جبل عرفات، یہاں تک کہ کچھ قدم ہی چلے تھے کہ جبل عرفات پہنچ گئے۔ فوجد حوا ہناک، اور وہاں پر انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات کر لی۔ یہ اثر ہے یزید لعین پر لعنت کرنے کا، یہ اثر ہے آقا عبداللہ علیہ السلام کے غم میں غمگین ہو جانے کا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جناب حوا سے ملاقات ہو جاتی ہے اور آپ حضرت حوا کے ساتھ ریونائٹ ہو جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 242 پر اور عوالم العلوم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے۔ کامل الزیارات کی ایک اور روایت، جناب جابر نے امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے، اور روایت یوں ہے کہ نبی کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے اہل بیت اطہار کے یہاں، اس گھر میں جہاں پر اہل بیت اطہار موجود تھے علیہ السلام پنجتن پاک، اور وہاں جب تشریف لائیں تو بی بی ام سلمہ کا ہدیہ کردہ مکھن، دودھ، کھجور، یہ چیزیں وہاں پر موجود تھیں، وہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔
جب ہم نے حضور گرامی قدر کی خدمت میں چیزیں پیش کی، انہوں نے تناول فرما لی، اور تناول فرمانے کے بعد آپ مصلی عبادت پر عبادت کے لیے نوافل کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور نے جب نوافل پڑھ لی، اس کے بعد آپ سجدے کی حالت میں رب ذوالجلال سے مناجات کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا گریہ بلند ہوا، اور بآواز بلند چیخ چیخ کر بہت شدت کے ساتھ حضور گرامی قدر کا رحمت للعالمین کا گریہ بلند ہو رہا تھا۔ اہل بیت اطہار کی فردیں یہ کہتی تھیں کہ ہم رسول کو روتا دیکھ رہے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ جا کے رسول سے پوچھ لے، سوال کر لے، ان کی خبر گیری کرے، ان کا احوال پوچھے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا۔ آقا حسین چھوٹا نواسا اتنے میں علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نانا کے قریب آئے، اور آنے کے بعد پوچھا کہ اے نانا، بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ جب ہم سب بہت خوش تھے جب آپ گھر تشریف لے آئے کہ ہمارے نانا ہمارے گھر آ گئے، ہم سب میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو اے نانا، جب آپ رو رہے ہیں تو ہم سب غمگین ہو گئے، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اے بیٹا حسین، میں جب آیا اور میں نے تم سب کو اکٹھا دیکھا تو میں بھی بہت سرور محسوس کر رہا تھا، بہت مسرور ہوا میں، لیکن مجھے ابھی تھوڑی دیر قبل جبریل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ، جن سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، جن کو آپ اتنا چاہتے ہیں، یہ سب کے سب مارے جائیں گے، یہ سب کے سب بے گناہ شہید کیے جائیں گے۔ اور یہ سنتے ہی مجھ پر گریہ طاری ہو گیا، اور نہ فقط اتنا بلکہ ان کی شہادتوں کے بعد ان کے مزارات، ان کی قبریں ایک دوسرے سے دور دور بنیں گی۔ حسن مدینہ میں علیہ السلام، آقا حسین کربلا میں، رسول اکرم جنت البقیع سے کچھ فاصلے پر آقا حسن مجتبی علیہ السلام سے دور دفن ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نجف اشرف کے اندر ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کہ مدفن کا حتمی مقام مختلف فی ہے کہ یا اس حجرے کے اندر یا جنت البقیع کے اندر، مختلف روایتوں کے اعتبار سے یہ پراگندہ ہو جائیں گے، یہ ان کی قبریں بکھر جائیں گی۔ جیسے ہی سنا تو مولا حسین علیہ السلام نے نواسے پوچھا اپنے نانا سے، نانا جان یہ بتائیے کیا کوئی ہمارے مزاروں کی زیارت کے لیے آئے گا؟ دیکھ رہے ہیں آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کو جب رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ ان ہستیوں کی قبریں ایک دوسرے سے جدا جدا دور دور بنیں گی، تو مولا ابا عبداللہ نے پوچھا کیا کوئی ہماری قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا؟ اٹ مینز کہ زیارت قبور ائمہ اہل بیت ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کا ارمان بھی رکھتے ہیں اور جس کا سوال بھی کر رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام اپنے نانا سے۔ اسی طرح وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب آقا حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، رسول اللہ کی گود میں نواسا ہے، مادر گرامی نے دیکھا، نانا خوش ہیں، ہنستا ہوا رسول ایک مرتبہ رونے لگا، آنسوؤں کے ساتھ گریہ فرماتے ہیں۔ پوچھا بیٹی نے کہ بابا آپ خوش ہیں تو ہم خوش ہیں، آپ گریہ کنائیں تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا جبریل نے بتایا کہ اے حبیب خدا، آپ اپنے جس نواسے سے، اپنے جس بیٹے سے اتنی محبت کرتے ہیں نا، اس حسین کو کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ جیسے یہ خبر سنی ہے تو حسین کی اس دکھیاری ماں سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ پوچھا کہ آپ ہوں گے؟ نانا نے فرمایا نہیں۔ بابا رسول خدا نے فرمایا نہیں۔ کیا بابا علی ہوں گے؟ نہیں۔ کہا میں نہیں۔ بھائی حسن؟ کہا نہیں۔ کہا تیرا بیٹا اکیلا ہو جائے گا، تک و تنہا لاکھوں گھیر کر اسے مار دیں گے، شہید کر دیں گے۔ تو اس کے بعد پلٹ کر ماں نے کیا پوچھا ہوگا یہ سوچیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بابا یہ بتائیے پھر میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ مینز کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے حسین ابن علی علیہ السلام پر رونا کہ اس
پیک منزل پہ آنے کے بعد بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہ نہیں پوچھ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کے مقصد کو آگے لے کر کون جائے گا یا کوئی ایسی بات کیا، یا میرے بیٹے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے بیٹے پر روئے گا کون. اٹ مینس کہ رونا ایک اتنا بڑا عمل ہے، ایک اتنا امپورٹنٹ عمل ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرما رہی ہیں کہ میرے بیٹے پر روئے گا کون. رونا ایک اتنا بڑا مقصد ہے، رونا، گریہ کرنا، کہ جس کی چاہت خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمائی ہے. خود یہاں پر جب نانا اپنے نانا سے اپنا نواسا یہ پوچھ رہا ہے کہ نانا یہ بتائیے کہ کیا کوئی آئے گا ہماری قبر پر زیارت کے لیے، مزاروں پر؟ رسول نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، میری امت کا ایک قلیل گروہ ہوگا، میری امت کا ایک بہت چھوٹا سا گروہ ہوگا، بہت قلیل تعداد کے اندر ہوگا کہ جو تیری اور ان قبروں کی زیارت کے لیے آئے گا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا ہمارے ان زائرین کو ہماری زیارت کا کوئی اجر ملے گا؟ ارشاد فرمایا کم سے کم بیٹا اجر یہ ہوگا، کم سے کم اجر یہ ہوگا کہ میں خود ان کی شفاعت کروں گا اور ان کو وارد جنت کروں گا، اور قیامت کے وحشت سے اور قیامت کے ہولناکیوں سے میں انہیں نجات دلاؤں گا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب اگر اہل جنت کو تلاش کرنا ہو، اب اگر ان لوگوں کو تلاش کرنا ہو کہ جنہیں رسول کی شفاعت ملنے والی ہے، فرما رہے ہیں کہ وہ قلیل گروہ ہوگا کہ جو آئیں گے، کہ جو میری شفاعت حاصل کریں گے، قلیل گروہ ہوگا کہ جو آئے گا. بہرحال واقعات بہت سارے ہیں، اور بس آخر میں دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور اس آج کی ہم گفتگو کو سمیٹ لیں اور اختتام تک پہنچا دیں، اور وہ یہ کہ ایک خاتون، ایک مومنہ کہ جنہوں نے مولا رضا سرکار امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام آلاف التحیت و ثنا مولا کی زیارت کا شرف حاصل کیا، یعنی مولا حسن حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے چلی ہیں اور جناب سرکار غریب الغرباء انیس النفوس شمس الشموس مولا رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور تک زندہ رہی ہیں. اور وہ اسی طرح سے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جب ان پر بڑھاپا آنے لگتا تھا تو امام معصوم علیہ السلام کی خدمت میں آتی تھیں اور ان کی زندگی کو تمدید کر دیا جاتا تھا اور وہ اور طویل عمر پا لیتی تھیں. بہرحال اس کا پورا واقعہ ہے، وہ ہم اس واقعے کی جانب نہیں جا رہے ہیں. بہار میں، اچھا یہ مومنہ کون، ان کا نام کیا ہے؟ حبابہ والبیہ، ٹھیک ہے، والبی قبیلے سے تعلق رکھنے والی، ٹھیک ہے. اور حبابہ، جناب حبابہ والبیہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، یہ جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اہل بیت اطہار سے. بہار الانوار کے اندر صالح ابن میثم اسدی یہ کہتا ہے میں اور ایک خاتون جن کا نام عبایہ ابن دلعبی ملتا ہے، یہ ہم گئے جناب حبابہ والبیہ سے ملنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے. اور یہ جناب صالح ابن میثم یہ بھتیجے بھی لگتے تھے جناب حبابہ والبیہ کے. انہوں نے جیسے پہنچے ملاقات کرنے کے لیے، عبایہ نے کہا یہ آپ کا بھتیجا، آپ نے اسے پہچانا؟ یہ آپ سے ملنے آیا ہے. کہا کہ یہ میرا بھتیجا. کون میرا بھتیجا؟ اور پہچان کروائی پھر عبایہ نے، یہ خاتون جو ساتھ گئی تھیں. کہا کہ یہ آپ کا فلاں 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 ایسے ایسے، یہ آپ کا بھتیجا ہے. کہا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، بالکل میرا بھتیجا ہے. تم کیسے ہو؟ بٹھایا. جب آ کر بیٹھ گئے نا تو حبابہ والبیہ نے ایک بات اپنی طرف سے شروع، ملنے آیا تو کوئی تو بات ہوتی ہے. کہیں کے پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو سامنے والے بھی خاموش اور آپ بھی خاموش. لیکن جناب حبابہ والبیہ کہتی ہیں کہ اگر تم مناسب سمجھو، پسند کرو تو اپنے مولا و آقا کی فضیلت کا ایک واقعہ سنا دوں. کیا کمال ہو کہ جب ہم اپنی کوئی بیٹھک لگائیں، جب بھی ہمارا کہیں پر ہماری نشست و برخاست ہو تو اس نشست و برخاست کے اندر، ان گیدرنگز کے اندر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ڈسکس کریں، کوئی ان کی فضیلت کی بات، کوئی ان کی حدیث ضرور ڈسکس کریں. مطلب جس طرح سے روایت میں آئی ہے ایگزیکٹلی اسی کو بیان کر دیں. اینالائسس کرنے کا کسی نے نہیں کہا ہے، اور ہم ہوتے کون ہیں اینالائسس کرنے والے. لیکن جیسی روایت آئی ہے بس ایگزیکٹلی اسی طرح سے آپ روایت کو بیان کر دیں، وہ اپنا اثر خود چھوڑے گی.
اب جناب حبابہ والیبیہ نے جب کہا کہ اگر تم پسند کرو تو تمہیں ایک واقعہ سناؤں گی، تو انہوں نے دونوں نے کہا کہ ہم بالکل سننا چاہتے ہیں، آپ بتائیے کہ میرے مولا و آقا کا واقعہ۔ کون مولا و کون آقا؟ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ کہا ایک ایسا وقت بھی آیا تھا، ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ میرے چہرے پر ایک سفید نشان، میری دو آنکھوں کے درمیان میری پیشانی کے قریب ایک سفید رنگ کا داغ، جسے ہم برس کا داغ کہہ سکتے ہیں یا لائکوڈرما یا اس طرح سے کچھ کہا جاتا ہے، وائٹ کلر کا ایک نشان، سفید رنگ کا ایک نشان میرے چہرے پر دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ آ گیا۔ اب جب یہ نشان آ گیا تو میں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، شرما کر کے۔ یہ لوگ مجھ سے بار بار اس نشان کا پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اور لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چلی کہ حبابہ والیبیہ نے گھر سے نکلنا اس لیے بند کر دیا ہے کیونکہ اس کے چہرے پر ایک داغ ہو گیا ہے، ایک عیب، ایک داغ۔ پروردگار تمام ہی مومنین کو، تمام مومنین کی اولادوں کو، تمام مومنین کو، مومنات کو ہر قسم کے عیوب سے محفوظ رکھے، پاک رکھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں، خاص طور سے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے صدقے میں۔ کہا کہ میں گھر میں بیٹھنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے اپنی کنیزوں میں سے کنیز سے پوچھا کہ یہ بتاؤ حبابہ والیبیہ جو اہل بیت اطہار کی محبہ ہے اتنی بڑی، وہ آج کل کہیں نظر نہیں آ رہی، ان کے احوال نہیں سنے، ان کی کیا خبر ہے؟ اپنے دوستوں کی خبر گیری رکھنی چاہیے، صرف مطلب پر نہیں، مگر کبھی ایسے بھی فون کر کے پوچھنا چاہیے کہ تم ٹھیک ہو، کسی چیز کی ضرورت، تمہارے احوال کیسے؟ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے پوچھا وہ ہم سے محبت رکھنے والی، کیا خبر ہے اس کی؟ تو کنیز نے بتایا کہ اس کے چہرے پر ایک سفید رنگ کا داغ نمودار ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہی ہے۔ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام چلے اور چل کے آئے، اس کے دروازے پر پہنچے۔ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ جواب میں بتایا کہ مولا میرے چہرے پر ایسا ایک داغ ہو گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، کیا وجہ ہے اس کی، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس وجہ سے میں کہیں نکل نہیں پا رہی۔ آقا نے اپنے انگشت مبارک پر، اپنی انگلیوں پر اپنا لعاب دہن مبارک لیا اور اس کی اس جگہ پر کہ جہاں پر یہ نشان تھا وہاں پر لگا دیا، اور اس کے بعد کہا جاؤ اور جا کر اب دیکھو، جاؤ اور جا کر اب دیکھو کہ یہ نشان موجود ہے یا نہیں۔ آئے اور آئینے کے اندر دیکھا تو وہ نشان اپنی جگہ سے ختم ہو چکا تھا، جا چکا تھا۔ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے جن کے لعاب دہن مبارک کی یہ تاثیر ہے، جب آقا کے لعاب دہن کی یہ تاثیر ہے تو سوچئے کہ اسی مولا حسین علیہ السلام کے خون کا کیا مقام ہوگا، لہو کا کیا مقام ہوگا۔ اور اسی لہو کو بے خطا بہایا گیا۔ مگر عزیزان محترم، آخر میں وہ مناجات کہ جو آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے قبر ام المومنین جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر فرمائی، وہ مناجات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پر یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں کہ بیان سیرت طیبہ امام حسین علیہ السلام کا احاطہ بہت بڑا ہے، اسے مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ جو کچھ پہلو بیان کر پائے۔ انس ابن مالک سے یہ روایت ہے، بحار الانوار کے اندر عیون المحاسن سے نقل کیا ہے ملا باقر مجلسی نے، عال اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ انس ابن مالک کے ساتھ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام سفر حج پر گئے، حج کے بعد زیارت قبر جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے تشریف لائے، اور آنے کے بعد قبر کے قریب بیٹھے انس ابن مالک کو دور کر دیا، اور انس ابن مالک کہتا ہے میں پھر بھی کسی ایک مقام پر چھپ کر دیکھتا رہا کہ ہوتا کیا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ حسین ابن علی فرزند رسول نواسہ رسول علیہ السلام نے یہ مناجات کرنا شروع کی، یا رب انت مولاہ فرحم عبیدا الیک ملجاہ، یا ذا المعالی علیک معتمدی، طوبی لمن کنت انت مولاہ، طوبی لمن کان خادما نرقا، یشکو الی ذی الجلال بلواہ، وما به علت ولا سقم اکثر من حبه لمولاه، اذا اشتکا بثه وغصته اجابه اللہ ثم لباه۔
اذا ابتلا بالظلام مبتہلا اکرمہ اللہ ثم ادناہ، یا رب اے پالنے والے، اے پالنے والے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی مجھ پر اختیار رکھتا ہے، فرحم عبیدا الیک ملجاہ، رحم کر اپنے اس چھوٹے سے بندے پر کہ جس کا مأویٰ اور ملجا خزانہ تو ہے، یا ذا المعالی علیک معتمدی، اے بلند مقامات رکھنے والے، تجھی پر میں اعتماد کرتا ہوں، خوش قسمت ہے وہ کہ جس پر تو بھی اعتماد کرے، اور خوش قسمت ہے وہ کہ جس پر تو اختیار رکھے۔ طوبی لمن کان خادما ارقا یشکو الی ذی الجلال بلواہ، خوش قسمت ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو تیرا ایک ادنا سا خادم بن جائے کہ جو ہر شکایت اپنی تیری بارگاہ میں لے کر آئے، اور کسی بھی تیرے پیارے بندے کا کوئی مرض ہو نہیں سکتا، اگر تیرے کسی بندے کا کوئی بڑا مرض ہوگا تو وہ فقط و فقط تجھ سے محبت کی صورت میں ہوگا۔ میرا کوئی مرض نہیں ہے، اگر میں کسی مرض میں بیمار ہوں تو عشق پروردگار میں، عشق اہل بیت میں، عشق محمد مصطفیٰ میں بیمار ہوں، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو مجھے سارے مرض سے، سارے امراض سے مجھے نجات دیتا ہے۔ اذا ابتلا بالظلام مبتہلا اکرمہ اللہ ثم ادناہ، جب بھی کسی اندھیرے کے اندر تیرا کوئی بندہ تجھے پکارتا ہے، صدا دیتا ہے، تو اس پہ کرم کرتا ہے اور تو خود کو اس سے قریب کر لیتا ہے۔ انس ابن مالک یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ آواز سنی مناجات امام حسین علیہ السلام کی، اور جیسے یہ الفاظ ختم ہوئے آقا عبداللہ کے، تو میں نے قبر کی ایک جانب سے یہ صدا آتی ہوئی سنی، یعنی اسی مقام پر بیٹھے تو ہاتف غیبی کی ایک صدا آئی، میں نے اس آواز کو سنا کہ جو کہہ رہی تھی لبیک عبدی، میں بھی حاضر ہوں اے میرے بندے، لبیک عبدی وانت فی کنفی، اور تو یاد رکھ کہ تو میرے بہت قریب ہے، میرے سائے میں ہے، وَكُلُّ مَا قُلْتَ قَدْ عَلِمْنَاهُ، اور جو کچھ تو نے کہا ہم جانتے ہیں کیسا ہی ہے، صوتک تشتاقہ ملائکتہ، اے حسین آپ کی آواز وہ ہے کہ جس کو سننے کے مشتاق ملائکہ ہیں، فحسبک الصوت قد سمعناہ، تو کیا ہی بات ہے اس آواز کی کہ جسے ہم نے سنا، تیری آواز، آپ کی آواز، دعا کا عندی یجول فی حجب فحسبک الستر قد سفرناہ، لو حبت الریح من جوانبہ خرا سریعا لما تغشاہ، سلنی بلا رغبت ولا رہب ولا حساب انی انا اللہ، تیری دعا ہم تک پہنچ رہی ہے، تیری آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، تجھے ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہر وقت ہمارے سائے رحمت کے اندر ہے، اے ابا عبداللہ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، اس لیے کہ انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں۔ آقا ابا عبداللہ کی مناجات اور اس کے بعد لبیک عبدی کہہ کر ہاتف غیبی کی صدا میں اس مناجات کا جواب انس ابن مالک کہ جو اصحاب رسول خدا میں سے ایک صحابی ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا بحر الانوار کے اندر، عیون المحاسن سے ملا باقر مجلسی نے اسے نقل فرمایا۔ بس اذان محترم، اس دعا کے ساتھ ہم اپنی اس نشست کو کہ جو سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے تھی اختتام پذیر کریں گے کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی مودت ہمیں نصیب فرما، آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی معرفت کا رزق ہمیں عطا فرما، آقا ابا عبداللہ علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، مودت و معرفت یقین تک ہماری پہنچا دے اور اسے ہماری نسلوں کے اندر منتقل فرما۔ بار الہ آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کا انتقام لینے کے حقیقی حقدار اور ان کے خون کا انتقام لینے والے سرکار صاحب الامر والعصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا آقا کے اعوان و اصحاب و انصار میں شمار فرما، مولا آقا کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات کی مشکلات کو دور فرما، تمامی مرحومین اور مرحومات کی قبروں پر سرکار امام العصر والزمان علیہ السلام کے صدقے میں اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وما علینا الا البلاغ المبین۔